بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: واو اور اذا جب صرفت پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی آنکھیں تلکا اصحاب النار آگ والوں کی جانب، نار آگ، اصحاب والوں، تلکا جانب، جب ان کی آنکھیں ادھر پھیری جائیں گی، حالانکہ وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے آگ والوں کو، اللہ ان کو دکھائیں گے، ان کی آنکھیں پھیر دیں گے، ان کو دیکھو۔ قالو جب یہ نظارہ دیکھیں گے، یہ منظر دیکھیں گے، اللہ اکبر، تو تڑپ جائیں گے۔ اتنی تکلیف میں ہیں وہ لوگ، جل رہے ہیں، اور آگ اتنی سخت ہے کہ پتھر بھی پانی بن جائے، اندھیرا اتنا گہرا ہے آگ جہنم میں، کسی کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اور وہ آگ انسان کو جلائے جا رہی ہے، ایک منٹ بھی اس کا سکون کا یا ٹھنڈی سانس نہیں ملتی اسے۔ اللہ کا یہ عذاب بندوں کو دیکھ کر وہ بول اٹھیں گے، قالو کہیں گے، ربنا اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں مت کرنا، ہمیں نہ کرنا، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ ابھی اعراف پہ کھڑے ہوئے نا، ڈر گئے کہ اللہ ان میں نہ ہمیں شامل کر دینا، اللہ ان کے ساتھ جہنم میں نہ ڈال دینا۔ جنت والوں کو دیکھ کے تو خوش ہوئے تھے نا، ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید تھی، لیکن جیسے جہنم والوں کو دیکھا گھبرا گئے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جنت میں نہ جہنم، کہیں ادھر ہی نہ ہو جائے۔ اللہ سے کہیں گے، اللہ ان سے بچا لیجئے، اس آگ سے بچا لیجئے، ظالموں کے ساتھ ہمیں مت کرنا۔ دیکھیں ایک بات یہاں سے سمجھ آ رہی ہے، ظالم جائیں گے جہنم میں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، کوئی ظلم کی وجہ سے آگ میں نہیں جائے گا، کسی اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، خود ظلم کیا ہے، اس وجہ سے وہ ظالم جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم چوری کرتے ہیں تو خود پر ظلم کر رہے ہیں، ہم بد اخلاقی کرتے ہیں تو خود پر ظلم کرتے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے ہیں خود پر ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے خود پر ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں خود پر ظلم کرے ہیں، ہم اللہ والوں سے دور ہیں خود پر ظلم ہے، ہم دنیا کی شاہراہ پر نکل پڑے خود پر ظلم ہے، ہم نے دین کو خیر بات کہہ دیا خود پر ظلم ہے، دنیا کی طرف ہم دوڑ لگا دی خود پر ظلم ہے، دنیا میں پورے کے پورے غافل ہو کر مگن ہو گئے، خود ظلم کیا نا اپنے اوپر، اللہ نے نہیں۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے جو لوگ جہاں ہیں وہ اپنی کرنیوں کی وجہ سے پرنیاں پڑ رہی ہیں ان کو، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کے تو وہ بھی بندے تھے جو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تو انعام دینے والے ہیں، رحمت والے ہیں، ذو رحمہ، ذی رحمہ، ذو الفضل، اللہ کا تو فضل بہت بڑا ہے۔ جب ہم ظالم ہوتے ہیں نا، گناہ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں تو ہم اللہ کے رحمت اور فضل سے خود کو خود دور کرتے ہیں۔ اللہ کی تو رحمت وسیع بہت ہے، اس کا تو فضل بڑا ہی بہت ہے، سمجھ لیجئے جب ہم ظلم پہ آتے ہیں نا تو ہمارا گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگے، آج ہی اللہ ہمارے ظلم ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو تجھے پسند ہیں، تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں اور خود پر بھی رحم کھائیں، ظلم نہ کریں، ظلم نہ کرنا خود پر رحم کھانا ہے نا، تو
تو میری پیاری عزیزہ اپنے اعمال درست کر لیجئے، خود پر رحم ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو خود پر رحم کرنا شروع کرے گا آج سے؟ انشاءاللہ۔ ہمیں اپنی ذات تو بڑی پیاری ہے نا، میں سچ بتا رہی ہوں، آپ کو اپنے اوپر اس طرح رحم کرنا ہے، اسی زبان میں، اسی انداز میں، اسی لہجے میں جو اب آپ یہاں سمجھ رہی ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ عقل، یہ شعور اسی لیے تو دیا ہے، یہ بات کو سمجھتا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے۔ اور اللہ نے دین مشکل نہیں بنایا، قرآن مشکل نہیں بنایا، اس لیے اللہ کہتے ہیں میری کتاب جو ہے نا ہر سننے پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ دماغ بھی اس کو میں نے دیا ہے اور کلام بھی میں نے بھیجا ہے۔ دونوں کا خالق مالک ایک ہے، دونوں کو بھیجنے والا ایک ہے، تو ان کا آپس میں ربط تو ہوگا نا۔ اب ایک بندہ ہے وہ دن بھر کسی سے مزدوری کراتا ہے، ایماندار بندے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس نے دن بھر بے شمار محنت کی ہے تو وہ اس کی محنت کے مطابق اسے نوازے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے محنت پوری کی ہے اور اسے مزدوری آدھی دے، اگر ایسا کرے گا تو نیکسٹ وہ اس کا کام کبھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جتنا کرتا ہے اتنا دینے کے بعد اور بھی دیتا، فضل دیتا اپنا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، آپ لوگ ایک نیکی اللہ کی طرف بھیجتے ہیں نا، اللہ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں ہم رکھ دیں پیسہ بڑھے؟ کم ہی ہوتا جاتا ہے۔ چاہے آپ نا رشوت میں رکھ دیں، اس میں کیسے کم ہوگا؟ ایک تو گناہ ہے، سود گناہ ہے، ایک بے برکتی ہے، اس نے کم ہی ہونا ہے، اور ایک وہ تمہیں آگ میں جلانے والا ہے، تو تمہارے لیے کمی کا باعث ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ سود جائز بھی ہوتا تو میں ایک بات بتا دوں، وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نا، جب تک وہ سود مل رہا ہے نا تب تک چیزیں اور آگے نکل جاتی ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے کل من علیہا فان، فائدہ ہے تھوڑا ہے، اللہ نے کہا یہ دنیا فائدے کی چیز ہے، بہت کم فائدے کی۔ تو انسان تو اتنا عقل مند ہے، اس کے سامنے بڑا فائدہ رکھ دے نا تو یہ اس کو چھوڑ دے گا، تھوڑے فائدے کو چھوڑے گا کہ نہیں؟ ہاں جی، تو اللہ یہ بیان کرے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ کے آخرت اپنا لو، جب آخرت اپناؤ گے تو دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا سے نکل کر آخرت بناؤ، دنیا میں رہ کر بنائیں گے تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان، دنیا میں بھی برکتیں آپ کی لائف میں بھر جائیں گی اور آخرت میں بھی عیش و آرام ملے گا، آسانیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فائدے کی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے، قرآن ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ اپنے فرما برداروں کو جنت عطا کرے گا، خوشیاں عطا کرے گا۔ اب یہ لوگ درمیان میں کھڑے دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، خود نہیں دیکھ رہے، اللہ دکھا رہے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو۔ اب ان کو سلامتی بھیجی مبارکباد کے طور پر، ہے نا، اب ان کو کچھ نہیں دے رہے، سلامتی وغیرہ کچھ نہیں جہنم والوں کو دے رہے، صرف کیا کر رہے ہیں؟ دیکھا اور اللہ سے پناہ، یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اس میں نہ ڈالنا۔ وَإِذَا، اور جب صُرِفَتْ، پھیری جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، کن کی؟ اصحاب اعراف کی۔ بات کو ربط میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں اصحاب اعراف، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود نہیں، اللہ ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف پھیر رہے ہیں کہ ان کو بھی اب دیکھو۔ اللہ اکبر، تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی جانب جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی، یہ منظر دیکھ کر قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے اللہ، لا تجعلنا، نہ کرنا ہمیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کرنا۔ کن کے ساتھ کرنا؟ ساری بات ہے، وہ جنت والوں کی طرف دیکھ کے امید کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے کرنا۔
میں نے پہلے بتایا کہ انسان اچھی چیز کی خواہش رکھتا ہے. دو چیزیں فائدہ مند، ان میں سے ایک زیادہ نفع کی چیز ہے تو وہ نفع کو پکڑے گا، زیادہ نفع کو. اللہ نے فرمایا دنیا سے آخرت زیادہ نفع بخشے. تو پھر احمق ہیں وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے پھریں گے اور نفع کی چیز کو چھوڑ دیں گے. اس سے بڑا بے وقوف نہیں، اور اللہ کی زبان میں وہی بے وقوف ہے. سفہا وہ ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ بے وقوف ہیں، اپنے گھر کے کام چھوڑے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں چھوڑی ہیں، کتنا قیمتی ٹائم نکالا اور کلاس کے لیے آ گئی ہیں. اتنی عمر کی ہو گئی ہیں، ان کو پڑھنے کی پڑ گئی ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی اور ادھر آنے لگ گئی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، دنیا کہاں چلی گئی اور یہ مدرسے میں. ان کو نہیں سمجھ آئے گی یہ کتنی نفع کی چیز ہے. کیوں؟ وہ آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے اور اس کا نفع کتنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس سے ہمیشہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دو گروہ کو دیکھا، جن میں سے ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں قرآن سکھایا جا رہا تھا اس کو زیادہ پسند فرمایا. ذکر والی بھی مجلس افضل ہے اور علم والی اس سے بھی افضل ہے. اس میں آپ وہ نئی چیز، نئی نیکی کرنے کا ایک راستہ، ایک ہنر سیکھ سکتے ہیں جو پہلے ہی نہیں پتا تھا آپ کو، اب چلا ہے. نفع کی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا، جماعت میں کیا، پہلی تو بات یہ ہے، تو لوگ ضرور آئیں. عشاء کی جماعت کے بارے میں آپ نے فرمایا پہلی صف میں اگر لوگوں کو پتہ ہو نا کہ اس کے اندر کتنی فضیلت ہے، تو جو اب بہانے لگا رہے ہیں میں آ نہیں سکا، تھکا ہوا تھا، بستر پہ پڑ گیا، لیٹ گیا، کام سے تھکے آ رہے آئے، لیٹے، پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا عاجز اور مجبور ہوتا، اس کی ٹانگیں ساتھ نہ دے رہی ہوتی، اس کی طاقت اور اس کی صحت گر رہی ہوتی تو وہ گھٹنے کے بل ریڑھتا ہوا بھی آتا اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ اس میں کتنا بڑا نفع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام نیکیاں کرنے والے، اور رمضان المبارک آتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور نیکیوں میں اتنے تیز ہو جاتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے. اتنی نیکیاں بھاگ بھاگ کے کوئی بندہ دیکھنے والا کہ کیا خیر ہے، یہ کدھر کے پڑتھول پڑے ہوئے ہیں. ہمارے جیسا بندہ آج ہمیں کب پڑتھول پڑتے ہیں؟ شادی آ گئی ہے، بیاہ آ گیا ہے، کوئی ایونٹ آ گیا ہے، وہ اتنے بڑا کاروبار شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کس لیے کمر بستہ ہوئے؟ نیکی کے لیے. کیوں؟ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے. یہ ایسا ایونٹ ہے، اس میں اگر کوئی بھاگے نہ تو وہ کم عقل ہے. اللہ اکبر. پھر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا سنیں، اتنی نیکیاں کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ راضی ہو گئے. اللہ نے کہا میرا حبیب ہے، حبیب اللہ دیکھنا ہے محمد کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں پیار کرتا ہوں، میرا دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، صرف اپنے حبیب کو کرائی. اللہ دنیا میں بڑا کچھ نواز رہے ہیں. اتنے اعمال اچھے تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اگر میں جانتا ہوتا، غائب وہ بات جانتا ہوتا نا جو مجھے نہیں پتا، تو میں اتنی نیکیاں کرتا، اتنی نیکیاں کرتا. ابھی بھی حسرت ہو رہی ہے نیکیوں. اگر میں غائب جانتا ہوتا تو میں کثرت سے اور نیکیاں جمع کر لیتا. کیوں کہا یہ؟ یعنی کہ ابھی میں نے آگ، ابھی میں نے جہنم، ابھی میں نے اللہ کے عذاب کو تہ تک، گہرائیوں تک آنکھ سے نہیں دیکھا. اگر بندہ آنکھ سے دیکھ لینا، باریکی سے علم ہو جائے نا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا جتنی ضرورت تھی. اگر اس سے زیادہ کہتے میں جان جاتا نا تو میں نے کثرت سے بلائیوں میں کثرت
ابھی ان کی نظر میں کثرت ہی نہیں ہے. اور ہم ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے. سارا دن پہلے جیسے تھے ویسے ہی گزارتے ہیں. نمازیں ہماری جا رہی ہیں, اخلاق ہمارے جا رہے ہیں. ٹائم ویلا ملتا ہے تو فضول ٹائم گزار رہے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ویلا ٹائم ہے تو سبحان اللہ ہی پڑھ لیں, الحمدللہ پڑھ لیں, اللہ اکبر کر لیں, وضو کریں 2 نفل پڑھ لیں, ہیں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے, اپنی مشکلیں آسان کروا لیں. کہاں یہ ہوتا ہی نہیں آپ سے. جب یہ ہونے لگے گا نا تو سمجھ لینا آپ اپنے کام میں شروع ہو گئے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز نیکی میں شروع ہو گئی ہے. جب تک ایسا نہیں ہے نا سمجھ لیں ہم سستی پڑے ہوئے ہیں. بے جان جسم ہے, ہمارے اندر کوئی روح نہیں آئی اور ہمارے اندر جذبہ نہیں آیا ہے. جب یہ آئے گا تو سمجھ لینا اب کام پہ نکلے ہو, اب مزدوری شروع کی ہے. مزدوری کرنی آج سے سٹارٹ کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ, اب یہ پکاریں گے اصحاب اعراف. اور نادا بلائیں گے, پکاریں گے اصحاب الاعراف, اعراف والے وہ جو دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں, وہ بلائیں گے کن کو؟ رجالن, ان مردوں کو, یعرفونہم جنہیں وہ جانتے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے, بسیماہم ان کے چہروں سے. قالو کہیں گے, ما اغنا نہیں فائدہ دیا, عنکم تم سے, نہیں کوئی کفایت کیا تم سے, جمعکم تمہارے وہ بڑے بڑے مجموعوں نے, تمہارے گروہوں نے, تمہارے جو فالوور تھے انہوں نے, جو بڑا تمہارا نام جپتے تھے, کچھ نہیں کیا انہوں نے, کفایت نہیں کیا. وما کنتم, اور جو تم تھے, تستکبرون تکبر کرتے, وہ تمہارا تکبر سنبا اونچا, تمہارا لٹکا, تمہاری اکڑ تمہارے کام نہیں آئی. انہوں نے تمہیں جہنم سے نہیں نکالا, نہ تمہارے وہ گروہ جن کے اوپر تم تکبر کرتے تھے, سرداری کرتے تھے, نہ وہ تمہیں نکال سکے اس آگ سے. شرمندہ کرنے کے لیے یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ کاش تم اس طرح نہیں کرتے نا, اپنی منمانی نہیں نہ کرتے تو اللہ کی مان لیتے, آپ یہ سب کچھ آج نہ سہنا پڑتا. اب انہوں نے دیکھا تو ان کی ہوائیاں اڑ گئی, جہنم میں کیا چل رہا ہے. سخت عذاب دیکھ کر اللہ سے کہنے لگے, اللہ ہمیں ان سے نہ کرنا, ان میں نہ ڈالنا. اور آگے پھر ان کو آواز دی, کیا کہتے ہیں, کن کو آواز دی؟ جن کو جانتے تھے, پہچانتے تھے ان کو چہروں سے. اس میں 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے چہرے بلیک, ہوائیاں اڑی ہوئی, سیاہ جلے پڑے ہوئے, تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جہنمی ہے. جتنا جہنم کا عذاب گہرا ہوگا اتنی شکلیں بگڑی پڑی ہوں گی, تو سمجھ لیں گے کہ یہ آگ والے ہیں, تو ان سے پکار کر بول کر کہیں گے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں انہوں نے دیکھا ہوا کہ وہ سیٹھ رئیس جن کی لوگ عبادت کرتے تھے, استغفر اللہ, یہ بھی ایک عبادت ہے نا, لوگ ان کے پیچھے لگ کے اپنا دین بیچی پھرتے تھے, جدھر کو انہوں نے لگایا ادھر ہی لگتے رہے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نہیں اپنے دین کے لیے خلوص سے کوشش کی اور اسے پانے کی کوشش نہیں کی. اگر کبھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا نا کہ یہ واقعی غلط ہے, پھر بھی ان کے ساتھ ہی لگے رہے. اور اگر انہیں پتہ چل بھی جاتا تھا کہ یہ دین سچا ہے, ادھر نہیں آتے تھے. تو ایسی بڑی مجلس والے, ٹور والے, تکبر والے, جو چادر لٹکا کے چلتے تھے دنیا میں, بڑے فخر سے دکھاتے تھے کہ میں بہت بڑا ہوں, اب جب ان کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے, اوہو کیا تو تھا اور آج کیا ہو گیا. تیرا وہ تکبر, تیرا وہ محلوں میں, گاؤں میں, شہروں میں یہ گروہ یعنی اپنی جماعت بناتے ہوئے پھرنا, ان پر سرداری کرنا, آج تمہارے کام نہیں آیا. آج تمہاری وہ اکڑ تمہارے کام نہیں آئی. اور یہ 2 ایسی بری چیزیں ہیں, خود دیکھ لا آج وہ کہاں سے تمہیں کہاں لے آئی ہیں. اگر تو چاہتا تو عرش پہ چڑھ سکتا تھا, زمین سے آسمان کی طرف سفر کر سکتا تھا, لیکن تو نے اپنی مرضی سے
आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों में जाना पसंद किया है। तुम्हारे अमाल तुम्हें यहाँ ले आए हैं। उनकी ये बातें उन जहन्नमियों के लिए बाइस हसरत रहेंगी। कर नहीं सकेंगे अब कुछ, वक्त तो निकल गया ना। अब पछतावा क्या करे जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। अब तो खेत चुना गया। अब उनकी बातें सुन सुन के अपने ऊपर हसरत अफसोस करेंगे, काश ऐसा ना करते, काश हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते, हम पूरी फैमिली के साथ जन्नत में होते। बेहतरीन मुफक्कर वो है, फिक्र करने वाला। मुफक्कर कहते हैं फिक्र करने वाला। आपको अपने बच्चों की फिक्र है ना, फैमिली की फिक्र है, अपनी फिक्र है। बेहतरीन मुफक्कर वो है जो खुद को अपनी फैमिली समेत जन्नत में ले जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा दीन छोड़ा है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो, अपने अहलो याल को भी बचाओ। वो अगर कोई बुरी बात कह रहे हैं तो उनको रोको। आज तो ये रिवाज ही नहीं रहा रोकने का। मुंह की तरफ देखे जाओ, जैसी भी बात करते हैं बस ठीक ही वो कर रहे हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं तब भी ठीक है।